أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں، اپنا نہ کوئی سمجھے ان کو دشمن ہیں یہ دین اور ملت کے، اپنا نہ کوئی سمجھے ان کو یہ دشمن ہیں دین اور ملت کے، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ توہین نبوت کرتے ہیں، ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسالت اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں، جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں، جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں، تاروں سے کہو اب کوچ کریں، تاروں سے کہو اب کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں، تاروں سے کہو اب کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، جس طرح یہ ہمارا عقیدہ ہے
کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ سلسلہ نبوت کو رب العالمین نے جو شروع فرمایا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر چلتے چلتے یہ سلسلہ امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر یہ نبوت کا سلسلہ اپنے اتمام کو اور اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور ایمان ہے۔ آپ علیہ السلام کو رب العالمین نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس انی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے محبوب آپ لوگوں کو ارشاد فرما دیجئے کہ میں نے آپ کو تمام انسانیت تک لوگوں کی بھلائی کے لیے نفع رسانی کے لیے آپ کو مبعوث فرما دیا۔ تمام انسان، وہ مشرق کے رہنے والے ہیں، وہ مغرب کے رہنے والے ہیں، وہ شمال کے رہنے والے ہیں، جنوب کے رہنے والے ہیں، کائنات ہستی کے اندر بسنے والے، کہیں بھی بسنے والے وہ انسان ہیں۔ وہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے یا آپ کے بعد آئے یا قیامت تک آئیں گے، ان تمام کے لیے رب العالمین نے اپنے محبوب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر مبعوث فرما دیا۔ اور ختم نبوت، مسئلہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے سے پہلے اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح رب العالمین نے آپ کو اپنے نبوت کے منصب پر فائز کیا اور آپ کو اعلیٰ درجے پر فائز کیا، رب العالمین نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ میں نے بعض رسولوں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بھیجا تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے آخر میں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کو جو اعزاز، جو مرتبہ، مقام دیا ہے وہ تمام نبیوں سے اعلیٰ اور افضل۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کب نبی بنے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے۔ اللہ نے میرے محبوب کو اس وقت سے نبوت کا منصب عطا فرما دیا تھا، اور یہ منصب نبوت پر میرے محبوب کو اللہ نے فائز کیا، اور میرے محبوب علیہ السلام کو ہر چیز میں اعلیٰ اور کمال درجہ عطا کیا۔ اگر عبادت میں دیکھنا ہو، میرے محبوب سے بڑا عابد آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے زہد اور تقوی میں دیکھنا ہو، میرے محبوب سے بڑا زاہد اور متقی آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے امانت میں دیکھنا ہو، میرے محبوب سے بڑا امین اور صادق اور امین آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے گواہی میں دیکھنا ہو، میرے محبوب سے بڑا شاہد آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے خوشخبریاں سنانے والے کسی انسان کی طرف دیکھنا ہو، میرے محبوب سے بڑا بشیر آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے ڈرانے والے لوگوں کی طرف دیکھنا ہو، میرے محبوب سے بڑا نذیر آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے عبادت کے اندر دیکھنا ہو، میرے محبوب سے بڑا عابد آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے علم میں دیکھنا ہو، میرے محبوب سے بڑا
عالم آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے صداقت میں دیکھنا ہو میرے نبی سے سچا آپ کو کوئی انسان دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ اگر میرے محبوب کی رسالت کی طرف آپ دیکھیں گے تو میرے محبوب سے بڑا رسول آپ کو دنیا میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ نبوت کے اندر دیکھنا چاہیں گے تو میرے محبوب پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ حضور سے بڑھ کر کوئی خاتم النبیین نہیں، میرے محبوب آخری نبی ہے۔ نبوت کو اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر آ کر ختم کر دیا۔ میرے محبوب کے بعد دنیا میں کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس طرح ایک بزرگ بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں، فرمایا جب بچہ 1 سال کا ہوتا ہے اس کا لباس 1 سال والا ہم اس کو پہناتے ہیں، جب وہ بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے اس کا 2 سال والا لباس اس بچے کو پہنایا جاتا ہے۔ اب وہ 1 سال والا لباس اس بچے کے نہیں آتا، وہ کرتا چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ لباس چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جب وہ بچہ 3 سال کا ہو جائے اس کا لباس پھر اس کو بدل دیا جاتا ہے، پہلا لباس اس کو پورا نہیں آتا۔ چلتے چلتے ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ جب وہ لباس اس کی عمر اس کے قد کے حساب سے اس کا جسم بڑھنا بند ہو جاتا ہے، اب وہ لباس ایک بن جاتا ہے، اب اس کی موت تک وہی لباس اس کا چلتا رہتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ نے اپنے سارے نبیوں کو دنیا میں مبعوث کیا۔ پہلے ایک نبی آدم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہر نبی کی نبوت کا سلسلہ چلتے چلتے آخر میں امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور بھیج کر میرے رب نے یہ کہا لوگو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او کائنات ہستی میں بسنے والے انسانوں، میں نے آج تم پر دین مکمل کر دیا ہے۔ آج کے بعد کسی نئے دین کی ضرورت نہیں، آج کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، آج کے بعد کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں، آج کے بعد کسی نئے مجتہد کی ضرورت نہیں کہ جو میرے نبی سے بڑھ کر مجتہد کہلائے اپنے آپ کو۔ آج لوگ یہ دعویٰ کریں کہ میں نبی ہوں، میں مجتہد ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، مجھے اللہ نے اپنے محبوب کی جگہ پہ بھیج دیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا قیامت تک میری امت میں 30 ایسے دجال آئیں گے، 30 ایسے کذاب آئیں گے جو آ کر یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ میرے محبوب نے امت کو پہلے بتا دیا تھا کہ وہ لوگوں آگاہ رہنا، کہیں ان کی گمراہی کے اندر مبتلا نہ ہو جانا۔ وہ خود گمراہ ہیں، وہ خود برباد ہوئے ہیں، تمہیں بھی برباد کریں گے۔ وہ دجال ہیں، وہ فتنہ ہیں، ان کے فتنے سے ہوشیار رہنا۔ وہ جھوٹے تو ہو سکتے ہیں لیکن نبی نہیں ہو سکتے، وہ جھوٹے تو ہو سکتے ہیں، وہ کذاب تو ہو سکتے ہیں لیکن نبی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے یہ ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب نبی کے سر پہ سجا دیا، اور بڑے بڑے علماء سے اللہ نے کام لیا، بڑے بڑے علماء سے کام لیا۔ میں قربان جاؤں پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ علیہ کی عظمت پر، اللہ نے ختم نبوت پہ اس عظیم انسان سے وہ کام لیا، ختم نبوت پر وہ کام لیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو اس وقت کا دجال، اور بھی بڑے آئے حضور کے زمانے میں بھی، مسلمہ قذاب نے دعویٰ کر دیا میں نبی ہوں، اسود انسی نے دعویٰ کر دیا میں نبی ہوں، ایک سجاح نامی ایک خاتون تھی اس نے دعویٰ کر دیا میں نبی ہوں، اور ایک طلیحہ نامی ایک آدمی تھا وہ کہنے لگا میں نبی ہوں۔ میرے محبوب نے تمام لوگوں کے بارے میں فرمایا لوگوں یہ جھوٹے ہیں، یہ نبی نہیں ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو اس نے خط لکھا، پیر میر علی شاہ صاحب نے خط لکھا کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو آ، میں تیرے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ مناظرہ۔ اب پیر صاحب کا یہ مزاج نہیں تھا مناظروں والا، پیر صاحب نے فرمایا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ بادشاہی مسجد میں مناظرہ کرتا ہوں۔ اب جب غلام احمد قادیانی کو یہ خط لکھا تو غلام احمد قادیانی نے یہ دعوت قبول کر لی، کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ پیر صاحب نے اپنے اس علاقے کے 80 جید علماء اکرام کو ساتھ لیا، اور علاقے کے اور بھی لوگوں کا جمع غفیر پیر صاحب کے ساتھ آیا، حتیٰ کہ ایک پیر صاحب نے ایک اور پیر صاحب کو خط لکھا کہ آؤ ہمیں حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے بادشاہی مسجد میں جانا ہے۔ اس نے کہا پیر صاحب
ہم تو پیر لوگ ہیں، ہم تو گدی نشین ہیں، ہمیں کیا ضرورت ان کاموں میں، ان جھنجھیلوں میں پڑنے کی، آپ چھوڑ دیں اس کام کو۔ فرمایا جو حضور کی چوکیداری نہ کر سکے، لعنت ہے ایسی پیری پر، وہ پیری نہیں ہوتی، وہ بربادی ہوتی ہے۔ اگر تو حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینے کا موقع آیا اور تو اپنی خانقاہ میں چھپ کے بیٹھ جائے، تو پیر نہیں ہے، تو بھی کوئی دجال ہے جو حضور کی ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکے۔ پیر صاحب آگے جب بادشاہی مسجد میں آئے تو اس نے اپنا خط ایک اور پیر صاحب کے ہاں بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ پیر صاحب میں آپ کے ساتھ مناظرے کے لیے تو ضرور آ جاتا، لیکن آپ کے ساتھ آپ کے علاقے سے کچھ پٹھان آئے ہیں۔ پٹھان بڑی غیرت مند قوم ہے، بڑی غیرت مند قوم ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ پٹھان آئے ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے، مجھے مار نہ دے۔ پیر صاحب نے اس کو پھر خط لکھا۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ وہ جھوٹے، وہ لعین انسان، نبی تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے آتا ہے، جو لوگوں سے ڈر جائے وہ نبی نہیں ہوتا، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ تو لوگوں سے ڈر رہا ہے تو جھوٹا ہے۔ پھر اس نے پیر صاحب نے ایک اور خط لکھا۔ پیر صاحب نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تفسیر میں مناظرہ کرتا ہوں، میں بھی آتا ہوں بادشاہی مسجد میں، تم بھی آؤ، اور آ کر تفسیر لکھتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی ایک سورت پکڑتے ہیں، تم بھی اس پہ تفسیر لکھو، میں بھی تفسیر لکھتا ہوں۔ اگر میری تفسیر اچھی ہوئی تو میں نبی، اور اگر تمہاری تفسیر اچھی ہوئی تو تمہارا نبی سچا۔ پیر صاحب فرمانے لگے کہ آؤ، آ جاؤ، میدان کھلا ہے تمہارے لیے، آؤ تو صحیح میدان میں، جب تم آؤ گے پتہ چل جائے گا۔ پیر صاحب وہاں تشریف لائے، اور پیر صاحب نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم آؤ، آ کر تم بھی بسم اللہ، میں بھی بسم اللہ پڑھ کر اپنے محبوب کا واسطہ دے کر اپنے قلم کو کاغذ پہ چھوڑ دوں گا، میرا قلم کاغذ پہ خود لکھے گا، اور تو اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے تو بھی اپنے قلم کو چھوڑ، میں دیکھتا ہوں تیرے کاغذ پہ تیرا قلم کیسے لکھتا ہے۔ وہ اس میدان سے بھی بھاگ گیا۔ پیر صاحب نے پھر دعویٰ کیا کہ آ کر بادشاہی مسجد کے مینار پہ چڑھتے ہیں، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے میں نیچے چھلانگ لگاتا ہوں، تو بھی چھلانگ لگا، اگر جھوٹا ہوگا تو دنیا سے چلا جائے گا، اگر میں جھوٹا ہوں گا تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس نے اس دعوے کو بھی قبول نہیں کیا۔ پیر صاحب برملا کہا کرتے تھے کہ آ تو صحیح میدان میں۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام کی دفاع کے لیے بڑے بڑے چوکیدار کھڑے کیے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر ایک سلسلہ رسم سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ایک نام محمد ہی ایسا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حضور کو عطا ہوا ہے۔ جتنے ان کے بعد آئے ہیں لوگوں نے آ کر جو دعوے کیے ہیں، میرے محبوب کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک دن صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک صحابی نے کہا اللہ نے آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ کا لقب دیا کہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ کا لقب دیا، موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب دیا، ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب دیا۔ اللہ نے سارے نبیوں کو ایسے ایسے القاب سے نوازا، میرے محبوب کو اللہ نے کیا لقب دیا؟ میرے محبوب بھی ان کی باتوں کو سن رہے تھے۔ فرمایا کہ آدم کو صفی اللہ کہا، نوح کو نجی اللہ کہا، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، اور میرے صحابیوں سن لو، مجھے اللہ نے اپنا حبیب اللہ کہا، مجھے اللہ نے اپنا حبیب اللہ کہا۔ اب خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ حبیب کس کو کہتے ہیں؟ خلیل علماء نے لکھا ہے خلیل اس کو کہا جاتا ہے جس میں محبت کے ساتھ، جس کے ساتھ اتنی محبت ہو کہ محبت میں اس سے سب کچھ لے لیا جائے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں، جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو حبیب بنایا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اللہ نے حضور کو بنایا تو آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیان ابھی اس کے اندر تھے، ابھی ان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے مجھے اس وقت بھی نبی بنا دیا، مجھے اس وقت بھی نبی بنا دیا تھا۔ آج کوئی دعویٰ کرنے والا
جھوٹا تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، لعین تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے لے کتابانیاں، پھر اسی نقش سے لے لے کتابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں سے اٹھایا گیا۔ اس کی حکمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا۔ عالم جہاں میں جو بھی بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم، حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور جس نے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نے اگر زندگی میں 1 گھنٹہ بھی اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کے دفاع میں، ختم نبوت کے لیے لگا لیا، میں قیامت کے دن تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ کے محبوب نبی سے تمہیں شفاعت کروا کے دوں گا۔ فرماتے تھے 1 گھنٹہ اپنی زندگی میں سے اگر حضور کی ختم نبوت پہ لگا دیا، میں قربان جاؤں عظیم لوگوں پہ۔ غازی علم الدین شہید جیسے ترکان بازی لے گئے کہ کیسے حضور کی ختم نبوت پہ کٹ گئے، ذبح ہو گئے۔ جب جا کر لوگوں نے کہا کہ تو کہہ دے کہ میں نے یہ کام اس وقت کیا جب میں ہوش میں نہیں تھا، اس نے کہا زندگی کا پہلا کام ہے جو میں نے ہوش میں کیا ہے۔ میں جس دن سے اپنی جیل میں آیا ہوں، میں نے حضور کے گستاخ کو قتل کیا ہے، میں نے اس ہندو راجپال کو قتل کیا ہے، اس دن سے روزانہ مجھے رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ میرے لیے اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہوگا؟ آج تک دنیا ان شہزادوں کو یاد کرتی ہے، آج تک وہ لوگوں کے تذکروں میں زندہ ہیں، آج تک لوگ ان کی قبر پہ جا کے ان کو سلامی پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تم نے حضور کی چوکیداری کی ہے، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ حضرت حسان نے کیا کہا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایسے خوبصورت اشعار حضرت حسان نے فرمائے تھے کہ میرے محبوب اللہ نے آپ کو ایسا خوبصورت بنایا کہ آپ جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ کو ایسا خوبصورت بنایا کہ آپ جیسا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی ماں نے ایسا بچہ جنم نہیں دیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ رب العالمین نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ بننا چاہتے تھے، ویسا بنایا جیسا آپ بننا چاہتے تھے۔ فرمایا ایسا بنایا۔ میرے محبوب نے پوچھا، میرے محبوب سے رب نے پوچھا ہوگا میرا محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ کہا ہوگا میرے محبوب نے، میرا محبوب یہ کہتا ہوگا کہ رب العالمین میرا چہرہ ایسا بنانا، اگر میرے محبوب میں آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے۔ میرے محبوب نے کہا ہوگا، رب نے جب پوچھا ہوگا میرے محبوب میں تیری آنکھیں کیسے بناؤں، تو رب سے میرے محبوب نے کہا ہوگا کہ مولا میری آنکھیں ایسی بنا جس کو ایک نظر محبت سے دیکھوں وہ صحابی بن جائے۔ میرے محبوب سے اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب میں تیری انگلی کیسی بناؤں، میں تیرے ہاتھ کیسے بناؤں، تو میرے محبوب کو جب یہ پوچھا ہوگا تو میرے محبوب نے کہا ہوگا مولا میرے ہاتھ ایسے بنا اگر میں پیالے میں ڈال دوں ایسے میری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، میری انگلیاں ایسی بنا اگر میں آسمان کے چاند کی طرف اٹھا دوں تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آ جائے۔ یہ میرے محبوب کی عظمت ہے کہ اگر میرے محبوب چاند کی طرف انگلی اٹھا دے تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب محبت سے کسی کو دیکھ لیں وہ صحابی رسول بن جاتا ہے۔ میرے محبوب اگر کسی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں تو وہ بھی جنتی بن جاتا ہے، وہ بھی عظمتوں کے تاج پہن لیتا ہے، وہ مرتبے پہ بلند مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ اگر اللہ کسی کو اپنے محبوب کی ختم نبوت کے لیے، حضور کے ختم نبوت کے دفاع کے لیے اگر کسی بھی میدان میں اللہ قبول کر لے، آج چھوٹی چھوٹی سی مفادات کے لیے، چھوٹی چھوٹی سی ضرورتوں کے لیے آج ہمارے مسلمان اپنے آپ کو پاسپورٹ پہ لکھوا لیتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں،
ہم احمدی ہیں، جرمن کا ویزا چاہیے ہمیں جرمن کا ویزا چاہیے، ہمیں دوسرے ممالک میں جانے کے لیے حضور کی ختم نبوت کے اوپر چھری پھیر دیتے ہیں۔ خدا را اس بات کو عقل کے ناخن لیں، اگر ہم نے آج اس حالت کے اندر یہ کام کر لیا، اور علماء نے لکھا ہے اگر کوئی اپنے مفادات کے لیے بھی ایسا کرتا ہے وہ بھی غیر مسلم ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، چھوٹے سے مفاد کے لیے۔ اور بھائی پتہ نہیں ہے تجھے وہاں پہنچنا بھی نصیب ہوگا یا اس سے پہلے تیری موت آ جائے گی، کل رسول اللہ کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤ گے، میرے محبوب کی شفاعت کے کس طرح تم سامنے کھڑے ہوگے کہ حضور کی شفاعت مل جائے، حضور کی شفاعت لینی ہے۔ تو پھر ختم نبوت کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ گھر گھر رسول اللہ کا پیغام لے کے جاؤ، گھر گھر میں یہ پیغام لے کے جاؤ کہ لوگو اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ختم نبوت کا مشن آگے جاری رکھنے کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کو خیر کے کاموں میں بلانے کے لیے آگے بھیجا ہے، برائیوں سے منع کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ختم نبوت کا مشن تھا۔ اگر ہم نے اس مشن کو سینے سے لگا لیا، حضور کی ختم نبوت کی خاطر ہم کھڑے ہو گئے، یقین جانیے گا دنیا کی زندگی بھی اللہ راحتوں سے بھرپور فرما دیں گے، آخرت کی زندگی بھی اللہ راحت سے بھرپور فرما دیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔